محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے زہرا و بدات نور ہی زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے زہرا و عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے جڑے ویڈیو تو پیچھے بیٹھے نا 4-5-6 بندے قرآن پاک دی محبت وچ اٹھ کے اگے آؤ نال دروشی پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا 4-5 جڑے تسی کالی بکن والے اگے آ جاؤ اگے آؤ تاکہ تانوں مدینے پاک سرکار بلان میں دعا کر کے جاواں بیٹا آپ بھی آگے آ جائیں یہ کیمرے سے تھوڑا آگے آ جائیں کیمرے کی ٹینشن نہ لیں کرنٹ نہیں پڑتا آگے آگے جائیں حضرت صاحب آپ بھی قبلہ آپ بھی آگے آئیں جڑ جائیں ذرا یہ فرید شاہ جی کے ساتھ ہو جائیں آپ بھی اسلام بھائی قریب ہو جائیں آج کا یہ روحانی پرکیف پروگرام جو وچ جگہ خالی نہ ہوئے یار مجھے تکلیف ہوتی ہے اس طرح سمٹ جائیں ذہن میں رکھیں آپ تھوڑے نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں بندے 4 بھی ہون نا کوئی ہے 4 دا نوکر اچھا کبھے سبحان اللہ سانو بندے 4-5 ہی چاہیے دینے بولو جڑا 5 تن دا نوکر ہے وہ بھی اچھا کبھے سبحان اللہ بڑا پیارا بسلسلہ شادی خانہ آبادی آج کے اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے میلاد پاک بھی ہے اور قیادت کرنے والی خوبصورت ترین شخصیت آل نبی اولاد علی پروردہ گوش ولایت حضرت پیر سید اختر حسین شاہ بادشاہ بخاری اور زیر صدارت اور زیر سرپرستی آل نبی اولاد علی پروردہ گوش ولایت حضرت پیر سید افضل حسین شاہ بخاری آج کی اس بزم میں ہمارے بڑے پیارے شہزادے شادی جن کی ہے حضرت پیر سید سبحان افضل بخاری اور بڑی مہربانی اور کرم نوازی حضرت علامہ مولانا پیر سید عثمان اختر شاہ بخاری زیدہ شرف ہو اور خوبصورت اہتمام کرنے والی خوبصورت مہمان نواز شخصیت بہت پیارا آج کا اہتمام کرنے والی حضرت پیر سید عبدالرحمن افضل شاہ بخاری اور دیگر پیر بھائی اور اہل علاقہ کے تمام علماء فقیر کے سر کا تاج ہے بڑا لمبا سفر رحیم یار خان بہاول پور پھر کشمیر سے پڑتا ہوا آپ تک حاضر خدمت ہوں اور یہاں سے فیصل آباد کا سفر ہے وہاں پہ عرس پاک ہے وہاں پہ حاضری ہے یہ حاضری قرآن کی برکت سے ہے ہمارا گھر الحمدللہ قرآن حکیم سے ہی مستفید ہوتا ہے اور احباب کے دلوں کو بھی قرآن کی آیات سے نور اور نور کیا جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جب قرآن سینے سے نکلتا ہوا حلق سے نکلتا ہوا آپ کے سینے میں قرآن کے فہم کا کوئی ترجمہ یا کوئی موتی چلا گیا تو قرآن کی آیات کی برکت سے سینہ محمد کا مدینہ بن جاتا ہے آپ بے شک تھکے ہیں یا پریشان ہیں لیکن شادی میں بندہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہتا ہے نا جی تو میں چونکہ تھکا ہوا ہوں میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں یہ آپ کے پیچھے سٹاپ تھا وہاں پہ سید ریاض حسین شاہ مشہدی کاظمی سادات یہ بالکل ساتھ کوئی راہ والی سے اندر روڈ جاتا ہے تو وہاں پہ پڑھ کے مغرب تا عشاء وہاں بیان تھا تو آج ابھی آپ کے پاس ہے اور آگے لاہور سے پھر فیصل آباد ہے یہ شیڈول اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم تو دن رات پھر دن کو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں
چونکہ وہاں پہ میں چھوٹا سا پروفیسر ہوں، یہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک گجرانوالہ کیمپس میں، وہاں پہ قرآن و سنت کا پیغام نوجوان بچوں کو دیتے ہیں۔ تو سورہ صف 61 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے، یہاں پہ بات نور کی اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، تذکرہ نور کا ملتا ہے۔ لیکن یہ آیت میں بعد میں پڑھتا ہوں، ایک اور ذہن میں آیت آئی ہے، وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم ہے نا، تو جدھر جدھر آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے ہم سفر کرتے جائیں گے، سبحان اللہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر پیر صاحب کو گھر لے جائیں گے، وہاں جا کے پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں نا جی، ایسے میرے ساتھ بولنا ہے، یہ ہماری مجبوری سمجھے، بندے بولتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ مجھ سے قبل قبلہ حضرت تاری صاحب بڑے ہی خوبصورت مدلل خطاب اور احادیث کی روشنی میں بڑا پیارا بیان تھا، میں اب قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک کم 90 نمبر آیت ہے، سورہ نحل 16 نمبر سورہ۔ لو جی پہلی آیت میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں، بیٹا مسکرانا نہیں ہے، ویسے مسکرائیں لیکن قرآن کو بغور اٹینشن ہو کے آیت کو دل پہ لیجئے گا۔ قبلہ حضور یہاں پہ تشریف فرما ہے اور عالم دین بھی ہیں قبلہ شاہ صاحب، اور میرا سبق سنیں گے اور سادات دعا دیں گے۔ پہلی آیت تدھیہ کر رہا ہوں، آواز قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ یہاں پہ آواز قدرت ہے کہ وَيَوْمَ، لفظ ہے یوم، کیا لفظ ہے؟ سارے قرآن پڑھیں، لفظ کیا ہے؟ جس نے یوم کہا نا، علماء جانتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک حرف کے بدلے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے عطا ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ یوم کا معنی قیامت کا دن ہے، بالعموم قرآن حکیم میں جہاں پہ یوم آئے اس سے حضور شاہ جی مراد قیامت کا دن ہوتا ہے، لیکن بالعموم کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ایک مثال ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی سے کوئی مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس کا معنی ہے قیامت کا دن ہوگا کہ زمین خبریں دے گی، زمین خبریں، آپ نہ بھی بولیں پھر بھی دے گی، اگر آپ قرآن کے لیے بولیں گے پھر بھی دے گی۔ مولا یہ ساری زمین پاکستان، ہندوستان اور یورپ کی اور عرب کی، فرمایا کوئی ٹکڑا بچے گا نہیں، ہر زمین اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے گی۔ اور یہ جو زمین ہے، باگڑیاں گاؤں ہے، کون سا ہے؟ باگڑیاں کانا، یہ جو زمین ہے جدھر آپ بیٹھے ہیں، یہ زمین بھی جا کے عرض کہے گی مولا ایک رات آئی شاواں دے گھر شادی ہوئی تے محمد دا میلاد ہویا۔ بولو جڑا سیدہ دا نوکر ہے انج کر کے کہے سبحان اللہ۔ فرمایا مہدی دی رات سی تے سونے دا میلاد سی، بندے پنڈوں بھی آئے، نوجوان بھی آئے، رشتہ دار پیر پائی مرید بھی آئے، انہوں نے یار دا قرآن سنیا، کلام سنیا، مصطفیٰ دا فرمان سنیا، نبی تے درود بھی پڑھیا، سبحان اللہ بھی کیتا۔ یہ زمین کہے گی یا اللہ اے دے اعمال نہ تکیں، یار دے میلاد دا صدقہ انہوں معاف کر شک۔ یہ خبر دے گی، اور یہ آپ کی اور میری میلاد کی رات حضور کا ذکر بخشش کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہو ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام۔ اب آگے چلتا ہوں، ایک آیت اور پڑھتا ہوں جس میں قیامت کا ذکر ہے، یوم سے مراد بڑی معروف آیت ہے۔ اللہ فرمایا مالکی، جیتے رہیں جیتے رہیں، علامہ ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، مالکی یوم الدین، یہاں پہ قیامت کا ذکر نہیں ہے لیکن معنی یہی ہے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی یوم سے مراد یہاں پہ بھی قیامت ہے۔ یہ دو مثالیں بیٹا میں نے دے دی ہیں، اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ، قیامت کے دن اٹھائیں گے ہم، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ۔ دیکھو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا، پھر بھی جو بندے چپ ہیں یا بکل لے کے منہ کاج کے بیٹھے نے، مجھے دکھ لگے گا، مجھے بزرگ بھی بولے، جوان بھی قرآن کے لیے بولے۔ اللہ فرمایا یوم نبعث کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ اللہ فرمایا قیامت کا دن اسی قیامت دے دیہاڑے ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا۔ مولا یہ کون ہوگا؟ تمام مفسرین نے حضرت جی لکھا یہ گواہ اس امت کا اپنا نبی ہوگا، اپنا نبی۔ یعنی میں اس کو واضح کرنے کے لیے حضرت جی یوں پڑھ سکتا ہوں کہ آدم آئیں گے اپنی امت کی گواہی دے کے پیچھے ہو جائیں گے، جناب شیس علیہ السلام آئیں گے اپنی امت کی گواہی دے کے پیچھے ہو جائیں گے، ہود علیہ السلام آئیں گے اپنی امت کی گواہی دے کے پیچھے ہو جائیں گے، صالح علیہ السلام آئیں گے اپنی امت کی گواہی دے کے پیچھے ہو جائیں گے، یعقوب علیہ السلام آئیں گے اپنی امت کی گواہی دے کے پیچھے ہو جائیں گے، جناب دانیال آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام آئیں گے، جناب
जनाब याहिया आएंगे, हजरत ज़िक्रिया आएंगे, जनाब दानियाल आएंगे, जनाब शुएब आएंगे, जनाब यूसुफ आएंगे, हजरत यूनुस आएंगे, हजरत यूसुफ आएंगे। मुझे देखना सारे अगर इकट्ठे होकर सुभान अल्लाह कहो, 1.25 लाख नबी जब अपनी 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 उम्मत की गवाही देके जब पीछे हो जाएगा, अल्लाह फरमाएगा वजी नबी का शहीदन अल्लाह हाउलाई, अब ज़हरा के बाबा आप तशरीफ ले आए। नहीं मेरे मियार पे सुभान अल्लाह नहीं आया, जो सैयदा ज़हरा का नौकर है यूं हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहने लगा, फरमाया वजी नबी का शहीदन अल्लाह हाउलाई, अल्लाह फरमाएगा हुन हसनैन के नाना आप आ जाओ। नहीं बंदे पीछे वाले चुप रह गए, ज़हरा के बाबा आप आ जाओ। अल्लाह मोहम्मद क्या करेंगे, वो मैं मुस्तफा इन उम्मतों की गवाही देंगे, इन नबियों की गवाही देंगे, अपनी उम्मत की गवाही देंगे। किबला जो अपनी अपनी उम्मत का गवाह बने उसे नबी कहते हैं, जो कायनात का गवाह बन के आए उसे खातमुन नबीयीन। देखिए ऐसे एक मिनट आप खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? शाह जी, आपके दिल में आया कि हुजूर की शान आई है तो मैं नारा लगाऊं, दुख लगेगा जो पीटीआई वाला नून लीग वाला है वो चुप रहे, जो मोहम्मद वाला इनका जवाब दे देगा है नारा मैं देखता कौन। देखिए जो चुप है ना, बरकत अल्लाह अता फरमाए जिन्होंने नारे का जवाब दी। मुझे देखो बंदे दो होते हैं, एक वोटर होते हैं, एक सपोर्टर होते हैं। जब यार की बात आए वोटर सोए रहते हैं, सपोर्टर दी नींदर उड़ जाती है, मेरे यार दी गल हो रही है। अब जो सपोर्टर है ज़हरा के बाबा का हाथ उठा के ऊंचा कभी सुभान अल्लाह। अच्छा ये जो मैंने आयत पढ़ी है, शहीदन, शहीद कहते हैं शाहिद, गवाह, गवाह क्या बाबा जी गवाही ओदी हुंदी है जिन्हें अखां नाल ना वेखिया होवे, ओदी हुंदी है ना। की ना है तेरा? हैदर अली दे रिज़्क़ च बरकत होवे, आखो आमीन। हैदर अली अखां नाल वेखिया होवे ते कन्नां नाल ए हुण लफ्ज़ कुरान दा मेरे नाल वेखो, वाबी वाबी रहन, शिया शिया रहन, सुन्नी सुन्नी रहन, मैं किसी से झगड़े च नहीं पैन लगा। मेरे नाल देखो मैं बिल्कुल एक गैर जानबदार होन के, मुहक्किक जो होता है वो गैर जानबदार होता है लेकिन हक जानब होता है। मुझे देखना, शाहिद कहा खुदा ने, हर नबी अपनी उम्मत का शाहिद। इसका मतलब है आदम ने ड्यूटी की, जिनको देखा उनकी गवाही, शीश ने ड्यूटी की, जिनको देखा उनकी गवाही। मेरी आंखें झक पाना मौला 1.25 लाख ते वेखी आए ते गवाही दी है। अब मोहम्मद ने क्या देखा है? हम आदम ड्यूटी कर रहे थे, मोहम्मद देख रहे थे। मैं जिन्नियां दलील कहोगे मैं देवांगा। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअसहाबिल फील। सोने तुसा वेखिया नहीं उन्हां हाथी वाले बोलो जिन्हों समझ आउंदी है भाई। अभी यार आया नहीं तो आलमे आसमान पे अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा को सब कुछ दिखाया गया, और जो सब कुछ देख रहा है वो नबी नहीं है बल्कि खातमुन नबीयीन है। किसे समझ आ रही है? सीने का जोर लगा को सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब अपना ऐलान किया, आगे आए हदिया कर रहा हूँ, अल्लाह तो भी रब्बी को, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने कहा कालू बला, कालू बला। बोलो ऊंची, मैं आगे चलना चाहना। जब बारी आई ना अपने यार की, फरमाया वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों मेरा यार आवेगा, तुहानू किताब भी देवांगा, हिकमत भी देवांगा, मेरे यार दी मदद भी कर छड़ना। नहीं बंदे बोले इन्हां ते ईमान भी बोल लो ते सही। इसका मतलब है मोहम्मद वो ज़ात है जो पिछलों का भी गवाह है। जब था भी न था तब वो थे। वाह वाह जी जी, जब था भी न था तब वो थे। वाह, एक बारी ऊंचा। अगर आप कहो तो इसी आयत पर रुका रहूं, लेकिन मेरा दिल है मैं थोड़ा सा आगे, सफर कुरान का आगे, जितना दिल करता है मैं आगे कुरान की आयत पढ़ा, सीने का जोर ला कहो सुभान अल्लाह। बेटा
बेटा आप जो 3 बंदे बैठे हैं ना, थोड़ा थोड़ा कुरान के करीब आ जाए, कुरान के करीब आ जाए, ताकि आप भी साथ मिल जाए, ताकि पता लगे सारे इकट्ठे ही बैठे हैं। मैनू देखो सारे, ये सूरह बकर को मैं खोल रहा हूँ, 2 नंबर सूरह है, 60 नंबर आयत है। मुझे देखना बेटा, आपस में बात नहीं करनी, बस अभी 20-25 मिनट मुझे सुन लो, मैं आगे सफर करूँ, फैसलाबाद पहुंचना, पहले मैंने लाहौर जाना, फिर फैसलाबाद। मुझे देखो, अल्लाह फरमाए वाइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, 60 नंबर आयत है। बंदे इकट्ठे होकर जनाबे मूसा के पास गए हैं, उन्होंने नबी को पानी मंगे है, उन्होंने नबी को पानी मंगे है। या अल्लाह ये शिरक तो नहीं है? फरमाया नहीं, नबी कल्ले ही तान है, नबी दे बूहे ते और अब अता कर छड़दा है। तू सब मोल नहीं पाया, जड़ा सुन्नी बैठा है तेरा सीने नु चौड़ा करके ऊंचा करे सुभान अल्लाह। एवें नहीं असीं अंदर ने भारत तो झोली मेरी या मुहम्मद, सानू पता जो रब देंदा मुहम्मद दा सदका देंदा है। अल्लाह यो दीवाना कासिमुन, ओ तकसीम मुहम्मद दी जात करदा, ज़हरा दा सदका जड़ा लंगर खांदा ऊंचा करे सुभान अल्लाह।